بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت خلق سے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریکات۔ الفضل انٹرنیشنل 17 تا 23 فروری 2023، خصوصی اشاعت برائے یوم مسلم موعود، مضمون نگار عبدالسمیع خان صاحب۔ جماعت احمدیہ کے پروگراموں میں خدمت خلق کا نہایت بلند مقام ہے، اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مخلوق کی بے لوث خدمت کی تلقین کرتے رہے، مگر اس کا ایک نمایاں موڑ اس وقت آیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1938 میں احمدی نوجوانوں کی تنظیم خدام الاحمدیہ قائم کی اور ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کی کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور یہ خدمت روحانی امور سے بھی تعلق رکھتی ہے اور عام جسمانی اور مادی معاملات سے بھی۔ اس تنظیم کے لاہ عمل میں آپ نے خدمت خلق اور اس کی ذیل میں وقار عمل کا شعبہ قائم کیا، جو منظم طور پر بے لوث اجتماعی خدمت کا منفرد ادارہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ 17 فروری 1939 میں فرمایا، خدام الاحمدیہ کے اساسی اصول میں خدمت خلق بھی شامل ہے۔ الفضل 15 مارچ 1939۔ خطبہ جمعہ 11 ستمبر 1942 میں فرمایا، ہماری جماعت کے خدام الاحمدیہ دوسری تمام اقوام کے نوجوانوں سے زیادہ نمایاں حصہ خدمت خلق میں لیں۔ الفضل 17 ستمبر 1942۔ چنانچہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کی روشنی میں مجلس خدام الاحمدیہ کا جو ابتدائی پروگرام مرتب ہوا، اس میں یہ امور بھی شامل تھے۔ خدمت خلق کے کام کرنا۔ خدمت خلق میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان غریبوں، مسکینوں یا بیواؤں کی خبرگیری کی جائے، بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی یا کسی اور مذہب کا پیرو کسی دکھ میں مبتلا ہے تو اس دکھ کو دور کرنے میں حصہ لیا جائے۔ کہیں جلسے ہوں تو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا جائے اور اس طرح اپنی زندگی کو کارآمد بنایا جائے۔ ہر ممبر کے لیے ضروری ہوگا کہ کم از کم نصف گھنٹہ روزانہ مجلس کے مقرر کردہ پروگرام کے مطابق خدمت خلق کے لیے وقف کرے۔ سارے ممبر ایک جگہ جمع ہو کر کام کریں۔ اگر مجلس کو ضرورت پیش آئے تو ہر ممبر کم از کم 10 دن سال میں اکٹھے وقف کرے۔ ہاتھ کے کام میں سڑکوں کی صفائی، بوجھ اٹھانا، اسٹیشنوں پر پانی پلانا، محتاجوں کا سامان اٹھانا، تکفین و تدفین میں مدد وغیرہ شامل ہیں۔ تاریخ مجلس خدام الاحمدیہ، جلد اول، صفحہ 15-16۔ اس لحاظ سے خدام الاحمدیہ کے ذریعے ہونے والی خدمت خلق تاریخ احمدیت کا زرعی باب ہے۔ نیز یہی پہلو جماعت کی مرکزی اور دیگر ذیلی تنظیموں کے نصب العین کا مرکزی حصہ ہے۔ ذیل میں خلافت ثانیہ کی خدمت خلق کے حوالے سے بعض تحریکات درج ہیں۔ انفلوئنزا کی عالمگیر وبا میں خدمت کی تحریک۔ 1918 میں جنگ عظیم کا ایک نتیجہ انفلوئنزا کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس وبا نے گویا ساری دنیا میں اس تباہی سے زیادہ تباہی پھیلا دی جو میدان جنگ میں پھیلی تھی۔ ہندوستان پر بھی اس مرض کا سخت حملہ ہوا، اگرچہ شروع میں اموات کی شرح کم تھی، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں بہت بڑھ گئی اور ہر طرف ایک تہلکہ عظیم برپا ہو گیا۔ ان ایام میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ہدایت کے ماتحت جماعت احمدیہ نے شاندار خدمات انجام دیں اور مذہب و ملت کی تمیز کے بغیر ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگوں کی تیمارداری اور علاج معالجے میں نمایاں حصہ لیا۔ احمدی ڈاکٹروں اور احمدی طبیبوں نے اپنی آنریری خدمات پیش کر کے نہ صرف قادیان میں مخلوق خدا کی خدمت کا حق ادا کیا، بلکہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھر کر طبی امداد بہم پہنچائی، اور تمام رضاکاروں نے نرسنگ وغیرہ کی خدمت انجام دی، اور غرباء کی مدد کے لیے جماعت کی طرف سے روپیہ اور خردونوش کا سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ ان ایام میں احمدی والنٹیئرز، جن میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بھی شامل تھے، صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے دن رات مریضوں کی خدمت میں مصروف تھے، اور بعض صورتوں میں جب کام کرنے والے خود بھی بیمار ہو گئے اور نئے کام کرنے والے میسر نہیں آئے تو بیمار رضاکار ہی دوسرے بیماروں کی خدمت انجام دیتے رہے، اور جب تک یہ رضاکار بالکل نڈھال ہو کر صاحب فراش نہ ہو گئے، انہوں نے اپنے آرام اور اپنے علاج پر دوسروں کے آرام اور دوسروں کے علاج کو مقدم کیا۔ یہ ایسا کام تھا کہ دوست دشمن سب نے جماعت احمدیہ کی بے لوث خدمت کا اقرار کیا
اور تقریر و تحریر دونوں میں تسلیم کیا کہ اس موقع پر جماعت احمدیہ نے بڑی تندہی اور جانفشانی سے کام کر کے بہت اچھا نمونہ قائم کر دیا ہے۔ سلسلہ احمدیہ جلد اول صفحہ 358۔ لاوارث عورتوں اور بچوں کی خبر گیری۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جولائی 1927 میں آریوں کے ایک خطرناک منصوبے کا انکشاف کرتے ہوئے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ شدی کا زور جب سے شروع ہوا ہے، ہندو صاحبان کی طرف سے مختلف اسٹیشنوں پر آدمی مقرر ہیں جو عورتوں اور بچوں کو جو کسی بدقسمتی کی وجہ سے علیحدہ سفر کر رہے ہوں بہکا کر لے جاتے ہیں اور انہیں شدھ کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضور نور نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ہر بڑے شہر میں لاوارث عورتوں اور بچوں کے لیے ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے جہاں وہ رکھے جائیں۔ نیز دہلی والوں کے اس کے انتظام کی طرف خاص توجہ دلائی اور فرمایا، یاد رکھنا چاہیے کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ ایک ایک آدمی نکلنا شروع ہو تو بھی کچھ عرصے میں ہزاروں تک تعداد پہنچ جاتی ہے، اور ان کی نسلوں کو مد نظر رکھا جائے تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان نظر آتا ہے۔ بس اس نقصان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ الفضل 19 جولائی 1927۔ چنانچہ انجمن محافظ اوقاف دہلی نے یہ اہم فرض اپنے ذمہ لیا اور اس کے لیے 5 معزز ارکان کی کمیٹی قائم کر دی۔ قادیان میں یوم سرحد۔ صوبہ سرحد کے سرخ پوش مسلمانوں پر حکومت کی سخت گیر پالیسی اور تشدد نے ایک قیامت سی برپا کر دی تھی۔ اس ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کے طور پر آل انڈیا مسلم کانفرنس دہلی کے فیصلے کے مطابق 5 فروری 1932 کو ملک کے دوسرے شہروں کی طرح قادیان میں بھی یوم سرحد کے سلسلے میں ایک عام جلسہ منعقد کیا گیا اور مصیبت زدگان سے ہمدردی کا اظہار کرنے اور حکومت سے اس کا ازالہ کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر پاس کی گئی۔ الفضل 11 فروری 1932۔ جلسے سے قبل سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ جمعہ میں مظالم سرحد کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ صوبہ سرحد میں معلوم ہوا کہ بعض افسروں نے بہت زیادتیاں کی ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق سرخ پوش تحریک جائز نہیں، مگر پھر بھی وہاں کے مظلوموں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان حالات کا علم ہونے کے بعد حکومت ان کے ازالے کی کوشش کرے گی اور ہر وہ مسلمان جو ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کر سکتا ہو اس سے دریغ نہیں کرے گا۔ میں اپنے سرحدی بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ایسی حرکات نہ کریں جن سے امن میں خلل واقع ہو۔ اس وقت وہاں ریفارم سکیم نافذ کی جا رہی ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس وقت وہاں پرامن فضا کی ضرورت ہے۔ الفضل 14 فروری 1932۔ مشرقی پنجاب کے مسلمان مظلوموں کی امداد۔ مشرقی پنجاب کے اضلاع حصار، رہتک، کرنال اور گڑگاؤں میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس لیے ہندو اکثریت ان کو تباہ کرنے کے لیے اندر ہی اندر خوفناک تیاریوں میں مصروف تھی۔ 1932 میں ہندوؤں کی اس خفیہ سازش کا پہلا نشانہ پونڈری کے مسلمان بنے۔ اس کے بعد انہوں نے 11 اکتوبر 1932 کی رات کو بڈلاڈا ضلع حصار کے مسلمانوں پر بھی یورش کر دی اور چند منٹوں میں 16 مسلمان مرد، عورتیں اور بچے گولیوں کا شکار ہوئے، جن میں سے 7 شہید اور 9 زخمی ہو گئے۔ عین اسی وقت جبکہ بڈلاڈا کے مسلمانوں کو بہیمانہ طور پر ختم کیا جا رہا تھا، بندوقوں سے مسلح ہندوؤں نے تلونڈی کے 8 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خون چکاں واقعات کی اطلاع اور مسلمانان بڈلاڈا کی درخواست پر صوفی عبدالقدیر صاحب نیاز BA کو تحقیقات کے لیے بھجوایا، جنہوں نے ایک مبصر کی حیثیت سے نہایت محنت و عرق ریزی کے ساتھ پیش آمدہ حالات کی چھان بین کی اور اس سازش کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا جو ایک عرصے سے ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف نہایت منظم طور پر کر رکھی تھی۔ صوفی صاحب کی مکمل تحقیقات الفضل 27 نومبر 1932 صفحہ 7-10 میں شائع کر دی گئی، جس سے مسلمانان پنجاب کو پہلی بار صحیح اور مکمل واقعات کا علم ہوا۔ صوفی صاحب نے اپنے قیام کے دوران ایک اہم کام یہ بھی کیا کہ وہاں مسلمانوں کی تنظیم کے لیے ایک مسلم ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، جس کے صدر اور سیکرٹری بڈلاڈا کے بعض
اہل علم مسلمانوں کو مقرر کیا۔ صوفی صاحب کے بعد مرکز کی طرف سے بعض اور اصحاب بھی بھجوائے گئے اور بالآخر چودھری مظفر الدین صاحب BA بنگالی روانہ کیے گئے، جنہوں نے اس علاقے میں قریباً 1 سال تک قیام کیا، افسروں سے ملاقات اور خط و کتابت کر کے مسلمانوں کی مدد کی اور اصل واقعات منظر عام پر لانے کے لیے متعدد مضامین لکھے۔ چودھری مظفر الدین صاحب نے مسلمانان حصار کی تنظیم میں بھی دلچسپی لی اور ان کی اقتصادی بہبود کے لیے بھی کوشش کرتے رہے، اور جہاں ان کے جانے سے قبل بڈلاڈا میں مسلمانوں کی خورد و نوش کی ایک دکان بھی موجود نہ تھی، وہاں ان کی تحریک پر 5-6 دکانیں کھل گئیں اور وہ مسلمان جو دہشت زدہ ہو گئے تھے اور ہندوؤں کی چیرہ دستیوں سے سہمے ہوئے تھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے، اور وہ ہندو اور سکھ افسر جو اس فتنے کے پشت پناہ تھے تبدیل کر دیے گئے۔ حضور کی ہدایت کے مطابق احمدی نمائندے نے حکومت اور مسلمانوں کا معاملہ ایسے طریق پر واضح کیا کہ اسے ظالم افسروں کے خلاف مؤثر اقدام کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا۔ تاریخ احمدیت جلد 6 صفحہ 68۔ مسلمانان اولور کی امداد۔ 1932 میں ریاست اولور کے بہت سے مسلمان ریاستی مظالم کی تاب نہ لا کر جے پور، اجمیر شریف، بھرت پور اور ضلع گوڑگاؤں اور دہلی وغیرہ مقامات میں آ گئے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو جب ان کے حالات کا علم ہوا تو مظلوموں کی اعانت کے لیے سید غلام بیگ صاحب نیرنگ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور و جنرل سیکرٹری سینٹرل جماعت تبلیغ الاسلام کو 200 روپے ارسال فرمائے۔ اسی طرح مرکز کی طرف سے افسران بالا سے خط و کتابت کی گئی۔ افسروں نے نہایت ہمدردی سے غور کیا اور ریاست کے متعلق حکام کو ہدایت کی کہ مسلمانوں کے مطالبات کا پورے طور پر خیال رکھیں اور ان کی شکایات کا تدارک کریں۔ اس کے شکریہ میں نیرنگ صاحب نے امبالہ شہر سے 22 اکتوبر 1932 کو حضور کی خدمت میں شکریہ کا خط لکھا۔ تاریخ احمدیت جلد 6 صفحہ 75۔ بوہرا جماعت کے قومی مفاد کا تحفظ۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہر مذہبی فرقے کے قومی مفاد کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ اس ضمن میں بوہرا کمیونٹی کے امام سے بھی حضور کے مراسم و روابط تھے۔ 1933 میں بوہروں میں باہمی چپکلش پیدا ہوئی، جس کو ختم کرنے اور ان کی مرکزیت برقرار رکھنے کے لیے حضور نے حکیمانہ اقدامات کیے۔ تاریخ احمدیہ جلد 6 صفحہ 105۔ زلزلہ زدگان کی امداد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق 15 جنوری 1934 کو ہندوستان میں ایک قیامت خیز زلزلہ آیا، جس نے بنگال سے لے کر پنجاب تک تباہی مچا دی۔ اس موقع پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبت زدگان کی مدد کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا اور 2 فروری 1934 کو فرمایا، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کر دینا چاہیے کہ ہمیں ہمدردی سب سے زیادہ ہے۔ میں نے چندے کی اپیل کی ہے، اس پر جو لوگ بشاشت سے لبیک نہ کہہ سکیں وہ اپنے نفسوں پر بوجھ ڈال کر بھی چندہ دیں، مگر سلسلے کے دوسرے کاموں کو نقصان پہنچائے بغیر۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ ایک نیک کام چھوڑ کر دوسرا اختیار کر لیا جائے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی پاجامہ ایک لات پر پہن لے اور پھر توجہ دلائے جانے پر اسے اتار کر دوسری پر پہن لے۔ پس مستقل چندے کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر اور پہلی نیکیوں کو قائم رکھتے ہوئے اس طرف توجہ کی جائے۔ میں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بشاشت کے ساتھ، اور اگر نہ آئے تو اپنے نفسوں پر بوجھ ڈال کر اس تحریک میں حصہ لیا جائے۔ یہ قربانی کا موقع ہے۔ اگر بشاشت ہو تو فبہا، وگرنہ عبودیت اور فرمانبرداری کے ماتحت اس میں حصہ لیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کی جائے۔ مونگیر میں سوائے 2 کے باقی سب احمدیوں کے مکان گر گئے ہیں۔ ان کی مدد ضروری ہے تاکہ وہ ان کو مرمت کر سکیں اور باقی مستحقین کو بھی امداد دی جا سکے۔ اگر جماعت توجہ کرے اور اس کی امداد سب سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اگرچہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں مگر ان کے صرف امراء ہی چندہ دیں گے، لیکن جماعت اگر فرض شناسی سے کام لے تو چونکہ ہر ایک احمدی حصہ لے گا، ہم من حیث الجماعت حصہ لیں گے،
اور دوسرے من حیث الافراد، اس لیے اس تحریک میں ضرور حصہ لیا جائے تا جو احمدی مبتلا مصائب ہیں ان کی امداد کی جائے اور دوسرے مستحقین کو بھی خدا کی صفت رحمانیت کے ماتحت امداد دی جا سکے۔ پس قادیان کے دوست بھی اور باہر کے بھی جن کو اخبار کے ذریعے یہ خطبہ پہنچ جائے گا، تھوڑا بہت جس قدر بھی ہو سکے اس تحریک میں جو نادر صاحب بیت المال کریں گے حصہ لیں۔ بعض لوگوں کو پہلے ہی اس کا احساس ہے، چنانچہ ینگ مینز ایسوسی ایشن قادیان نے قبل اس کے کہ میری طرف سے کوئی تحریک ہو، اگرچہ میرے دل میں یہ تھی، اپنی طرف سے 10 روپے کی رقم بیچ دی ہے۔ الفضل 8 فروری 1934، خطبات محمود جلد 15 صفحہ 42۔ قادیان کے غرباء کے لیے غلے کی تحریک۔ 1942 کے شروع میں ہندوستان کے اندر خطرناک قحط رونما ہو گیا اور غلے کی سخت قلت ہو گئی۔ اس ہولناک قحط کے آثار ماہ فروری 1942 میں شروع ہو گئے تھے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہیں خدائی بشارتوں میں یوسف کے نام سے بھی پکارا گیا تھا، سالانہ جلسہ 1941 پر احباب جماعت کو توجہ دلائی کہ انہیں غلے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے، اور اعلان فرمایا کہ جو دوست غلہ خرید سکتے ہیں وہ فوراً خرید لیں۔ بعض نے خریدا، مگر بعض نے توجہ نہ دی کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، جب چاہیں گے لے لیں گے۔ مگر جب آٹا وغیرہ ملنا بند ہوا اور سیاہ دانوں کی گندم ڈپو میں دی جانے لگی تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے بعد جب فصل نکلی تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ دوست غلہ جمع کر لیں، اور ساتھ ہی زمیندار دوستوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ غلہ زیادہ پیدا کریں اور اسے حد الوسع جمع رکھیں۔ اس ضمن میں حضور نے 22 مئی 1942 کو ملک کی سب احمدی جماعتوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ ہر جگہ اپنے غریب احمدی بھائیوں کے لیے غلے کا انتظام کریں۔ نیز خاص طور پر یہ تحریک فرمائی کہ قادیان کے غرباء کے لیے زکوٰۃ کے رنگ میں اپنے غلے میں سے 40واں حصہ بطور چندہ ادا کریں، اور جو لوگ غلہ نہ دے سکیں وہ رقم بھجوا دیں کہ ہماری طرف سے اتنا غلہ غرباء کو دے دیا جائے۔ مقصود یہ تھا کہ غرباء کو کم از کم اتنی مقدار میں تو گندم مہیا کر دی جائے کہ وہ سال کے آخری 5 مہینوں میں جو گندم کی کمی کے مہینے ہوتے ہیں بآسانی گزارا کر سکیں اور تنگی اور مصیبت کے وقت انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس غرض کے لیے حضور نے 500 من غلے کا مطالبہ جماعت سے فرمایا اور اس میں سے بھی 50 من خود دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ فرمایا، مومنوں کے متعلق قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بھوک اور تنگی کے وقت غرباء کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، اور در حقیقت ایمان کے لحاظ سے یہی مقام ہے جس کے حاصل کرنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے، مگر موجودہ زمانے میں ہمیں وہ نمونہ دکھانے کا موقع نہیں ملتا جو صحابہ نے مدینے میں دکھایا۔ اس لیے ہمیں کم سے کم اس موقع پر غرباء کی مدد کر کے اپنے اس فرض کو ادا کرنا چاہیے جو اسلام کی طرف سے ہم پر عائد کیا گیا ہے، اور اگر ہم کوشش کریں تو اس مطالبے کو پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ 500 من غلے کا اندازہ بھی در حقیقت کم ہے، اور یہ بھی سارے سال کا اندازہ نہیں بلکہ آخری 5 مہینوں کا اندازہ ہے جبکہ قحط کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آئندہ فصل اچھی کر دے اور جوار وغیرہ نکل آنے کی وجہ سے گندم سستی ہو جائے۔ الفضل 30 مئی 1942۔ حضور کے مد نظر اس اہم تحریک کی 2 اغراض تھیں جن کے خود ہی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اس اعلان کے کرنے سے میری 2 غرضیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم نے خرچ کرنے کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ان اقسام میں سے ایک قسم خرچ کی اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے بھائیوں کی امداد ہے، مگر یہ اخراجات ان معنوں میں صدقہ نہیں کہلاتے جن معنوں میں غرباء کو روپیہ دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس میں صرف اتنی بات داخل ہے کہ اپنے اس خرچ کے ذریعے سے اس تعلق کا ثبوت دیا جائے جو انسان کو اپنے پیدا کرنے والے سے ہے۔ صدقے کے معنی خدا تعالیٰ سے اپنے سچے تعلق کا اظہار ہے۔ تو صدقے کی کئی اقسام ہیں، اور لوگ عام طور پر قرآنی صدقے کی بہت سی قسموں سے غافل ہوتے ہیں۔ بس اس تحریک سے میرا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عربی زبان میں صدقے کا جو مفہوم ہے
وہ بھی پورا کرنے کا دوستوں کو موقع مل جائے۔ اور یہ مفہوم یہ نہیں کہ رد بلا کے لیے خرچ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے۔ بس میرا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جن دوستوں کو پہلے ایسا خرچ کرنے کا موقع نہیں ملا، انہیں اس کا موقع مل جائے اور نیکی کا یہ خانہ خالی نہ رہے۔ دوسری غرض میری یہ ہے کہ ہماری جماعت میں یہاں بھی اور باہر بھی بعض سادات قابل امداد ہیں، اور سادات کو معروف صدقہ دینا منع ہے۔ بس اگر یہ انہی معنوں میں صدقے کی نیت سے دیا جائے جو ہمارے ملک میں اس کا مفہوم ہے، تو اس سے ہم سادات کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہدیے اور تحفے سے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تحفہ انسان ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں، دوستوں، رشتہ داروں، غرضے کے سب کو دے سکتا ہے۔ بس میری یہ دو اغراض ہیں جن کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ جو دوست میری اس تحریک میں حصہ لیں وہ صدقے کی نیت نہ کریں۔ الفضل، 5 جون 1942۔ اس تحریک پر قادیان میں سب سے پہلے ملک سیف الرحمن صاحب، مولوی عبدالکریم صاحب، ابن حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب اور میاں محمد مجید صاحب ڈرائیور نے وعدے بھجوائے، جس پر حضور نے اظہار خوشنودی کرتے ہوئے تحریر فرمایا۔ آج 22 مئی 1942 میں نے خطبہ جمعہ میں اس امر کی تحریک کی ہے کہ قادیان کے غرباء کے لیے بھی غلے کا انتظام کیا جائے، تاکہ جن دنوں میں غلہ کم ہو انہیں تکلیف نہ ہو۔ 500 من غلے کے لیے میں نے جماعت سے مطالبہ کیا ہے۔ قادیان سے باہر میری کچھ زمین ہے، وہ بٹائی پر دی ہوئی ہے، کچھ گروی ہے جو پھر واپس مکاتے پر لی ہوئی ہے۔ چونکہ اس دفعہ فصل ماری گئی ہے، اس کا مکاتے اور گورنمنٹ کا معاملہ اور اوپر کے اخراجات ادا کر کے کوئی 50 من غلہ بچتا ہے، وہ سب میں نے اس تحریک میں دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت تک مندرجہ ذیل وعدے آئے ہیں۔ مولوی سیف الرحمن صاحب 16 سیر غلہ، مولوی عبدالکریم صاحب خلف مولوی محمد اسماعیل صاحب مرحوم 1 من، میاں مجید احمد ڈرائیور 1 من۔ خدا کی قدرت ہے کہ سب سے پہلے لبیک کہنے کی توفیق ان کو ملی ہے جو خود غریب ہیں۔ شاید تبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو نفسی و روحی نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے غرباء میں شامل کرے۔ اس تحریک میں چندہ غلے کی صورت میں لیا جائے گا، یعنی گو بیچنے والا روپیہ ارسال کرے، مگر اس کا وعدہ غلے کی صورت میں ہونا چاہیے۔ اس کے روپے سے وعدے کے مطابق غلہ خرید دیا جائے گا۔ لمبا وعدہ کوئی صاحب نہ کریں، جو 1 مہینے کے اندر غلہ دے سکیں وہی وعدہ کریں۔ الفضل، 24 مئی 1942۔ بیرونی جماعتوں میں سے سب سے پہلے وعدے بھجوائے جانے والی جماعت لائل پور تھی۔ الفضل، 5 جون 1942۔ قادیان اور قادیان سے باہر دوسری مخلص احمدی جماعتوں نے اس تحریک پر جس والہانہ انداز میں لبیک کہا، اس کا نظارہ ہمیں سلسلہ معمورین کے سوا کہیں نظر نہیں آتا۔ ان سے مطالبہ صرف 500 من غلے کا کیا گیا تھا، مگر انہوں نے 1500 من جمع کر دیا، جس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار خوشنودی کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تحریک کی تھی کہ غرباء کے لیے بھی دوست بطور امداد غلہ جمع کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کے غرباء کو 1500 من گندم، جو ان کی 5 ماہ کی خوراک ہے، تقسیم کی گئی، اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ اسے آخری 5 ماہ کے لیے محفوظ رکھیں۔ اور خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ قحط بھی عین اسی وقت شروع ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو یہ گندم مہیا کی گئی ہے وہ اسے دسمبر میں کھانا شروع کریں، اور قحط بھی دسمبر میں ہی شروع ہوا ہے۔ یہ بھی نظام کی ایسی خوبی ظاہر ہوئی ہے کہ ساری دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ ہر غریب کے گھر میں 5 ماہ کا غلہ جمع کر دیا گیا۔ الفضل، 28 فروری 1945۔ قادیان کی دوسری احمدی آبادی کے لیے غلے کے انتظام کی تحریک۔ یہ تو غرباء کی بات ہے۔ جہاں تک قادیان کی دوسری احمدی آبادی کا تعلق تھا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر صدر جمن احمدیہ کے کارکنوں کو غلے کے لیے پیشگی رقم دے دی گئی تھی، اور جو احمدی از خود غلہ خرید سکتے تھے انہوں نے ذاتی کوشش سے خرید لیا، مگر بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے استطاعت کے باوجود بر وقت غلے کا انتظام نہ کیا اور غفلت کا ثبوت دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ہدایت اور بیرونی جماعتوں کے تعاون سے
گندم کا انتہائی تسلی بخش انتظام کر دیا گیا، جس کی تفصیل خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بیان کی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، باہر کے بعض لوگوں نے اس موقع پر قادیان والوں کی مدد کی ہے اور انہوں نے میری ہدایت پر نہایت اخلاص سے عمل کیا ہے۔ چنانچہ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں جس کی کوئی اور نظیر مجھے ساری جماعت میں نہیں ملی، اور وہ چودھری عبداللہ خان صاحب داتا زید کا والوں کی مثال ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال شروع میں ہی اپنی ضرورت سے زائد گندم محفوظ کر لی تاکہ اگر قادیان والوں کو دوران سال میں ضرورت پیش آ جائے تو وہ دے سکیں۔ چنانچہ اس کے بعد جب گندم کی قیمتیں بہت زیادہ چڑھ رہی تھیں، انہوں نے گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ پر 250 من غلہ ہمیں مہیا کر دیا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اس سے پہلے 6 بلکہ 7 روپے پر منڈی میں اسے فروخت کر سکتے تھے، مگر انہوں نے غلے کو روکے رکھا اور جلسہ سالانہ پر مجھ سے کہا کہ ہم نے آج تک اپنے غلے کو اس لیے روک رکھا ہے کہ اگر قادیان والوں کو ضرورت ہو تو ہم انہیں دے دیں۔ تم خود سوچ لو کہ ایک ذمہ دار کی یہ کس قدر قربانی ہے کہ وہ اپنے غلے کو اچھے داموں پر فروخت نہیں کرتا، محض اس لیے کہ اگر قادیان والوں کو ضرورت پیش آ گئی تو ان کا کیا انتظام ہوگا۔ غرض یہ ایک ایسے اخلاص کی مثال ہے جس کے مقابلے میں اس معاملے میں مجھے کوئی دوسری مثال اپنی جماعت میں سے نہیں ملی۔ وہ ایسی جماعت میں جو خدا تعالیٰ کی جماعت ہو، اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہونی چاہیے۔ بعض جماعتوں نے بے شک اچھا نمونہ دکھایا، چنانچہ قادیان میں جب غلے کی سخت قلت ہو گئی تو سرگودے کی جماعت نے تمام جماعتوں سے بڑھ کر غلہ مہیا کر دیا۔ مگر یہ ایک جماعت کی مثال ہے اور چودھری عبداللہ خان صاحب کی مثال ایک فرد کی ہے۔ سرگودے کی جماعت نے اس موقع پر ہمیں 822 من غلہ مہیا کر کے دیا۔ اسی طرح شیخو پورہ کے ضلع والوں نے قریباً 80 من غلہ دیا۔ بعض اور دوستوں نے بھی اپنے طور پر بعض واقف غیر احمدیوں سے غلہ لے کر بھجوایا۔ ضلع منٹگمری کی طرف سے 440 من غلہ پہنچا، اور اس طرح ان سب جماعتوں نے اپنے اپنے درجے کے مطابق اخلاص اور محبت کا ثبوت دیا ہے۔ بہرحال ان دنوں میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے قادیان والوں کو جو سہولتیں میسر آ سکتی تھیں وہ باہر کی جماعتوں کی قربانی کی وجہ سے میسر آ گئی۔ بیرونی شہروں میں ان دنوں غلے کی قلت کی وجہ سے لوگوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو آٹے کے لیے کس قدر تکلیف اٹھانا پڑی۔ انقلاب اخبار میں بھی کئی دفعہ یہ بات چھپی ہے کہ تھوڑے سے آٹے کے لیے لوگوں کو کئی گھنٹے ڈپو کے سامنے کھڑے رہنا پڑتا تھا، مگر قادیان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا کوئی دن نہیں آیا جب کسی شخص کو آٹے کے لیے اس قدر تکلیف ہوئی ہو، سوائے اس کے کہ کسی نے بہت ہی نادانی کر کے اپنے حق کو زائل کر دیا ہو، کیونکہ یہاں تو لوگوں کو غلے کے لیے قرض روپے دے دیے گئے تھے، یا غربا میں غلہ مفت تقسیم کر دیا گیا تھا، یا پھر باہر کی جماعتوں نے قادیان والوں کے لیے غلہ مہیا کر دیا تھا جو قادیان والوں کو باہر کے ریٹوں سے بہت سستا دیا جاتا رہا۔ جب باہر 6.25 اور 7 روپے گندم کا بھاؤ تھا، ہم قادیان میں 5.25 روپے پر دیتے رہے، اور جب باہر 8 اور 9 روپے ریٹ تھا ہم 7 روپے پر دیتے رہے، اور جب باہر گندم 16 روپے پر بک رہی تھی ہم نے جو انتظام کیا اس کے مطابق قادیان والوں کو 8 روپے پر گندم ملتی رہی۔ گویا باہر کے بھاؤ میں اور اس بھاؤ میں جس پر ہم نے قادیان میں گندم دی 2 گنا فرق تھا۔ اس وقت بھی ہمارے پاس کچھ گندم باقی تھی، مگر باوجود اس کے کہ اس وقت امرتسر میں 9.5 اور 10 روپے قیمت ہے، میں نے دفتر والوں سے کہا اعلان کر دو کہ جن لوگوں نے روپیہ جمع کرا دیا ہو وہ 8 روپے کے حساب سے گندم لے لیں، اور وہ نہ لیں تو دوسروں کو اس قیمت پر گندم دے دو۔ در حقیقت یہ قیمت بھی اس لیے مقرر کرنا پڑی کہ جب گندم بہت گراں ہو گئی تو اس وقت بعض جگہ سے 9.5 اور 9.25 روپے پر گندم خریدی گئی، مگر اس کے مقابلے میں بعض احمدیوں نے ہمیں سستی گندم دے دی، اس لحاظ سے ہمیں اوسطاً 8 روپے قیمت مقرر کرنا پڑی، ورنہ جو گندم ہم نے 8 روپے پر فروخت کی ہے اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو 9.5 اور 10 پر خریدا گیا ہے، مگر چونکہ اس کے مقابلے میں بعض احمدیوں سے سستی گندم مل گئی اس لیے تمام اخراجات ملا کر ایک
औसत कीमत मुकर्रर कर दी गई और इस तरह कादियान वालों को बाहर के मुकाबले में फिर सस्ती गंदम मिल गई। अल-फज़ल 20 अप्रैल 1943 सफ़ा 2 और 3। कादियान में कई साल हजूर की इस तहरीक पर गंदम जमा होती रही और तमाम गुरबा को साल के आखिरी 5 माह की खुराक मुहैया की जाती रही। हजूर ख़ुद भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। चुनांचे आखिरी साल हजूर की तरफ से 200 मन गंदम इस मद में दी गई, जबकि दूसरे अहबाब ने 1300 मन गंदम पेश की और फिर यह गंदम इंतज़ाम के साथ गुरबा में तकसीम कर दी गई। गुरबा के मकानात की तामीर की तहरीक। हजूर ने खुतबा जुम्मा 11 सितंबर 1942 में फरमाया, बारिशों की कसरत की वजह से इस दफ़ा कादियान में बहुत से गुरबा के मकान गिर गए हैं। इन मकानों की मरम्मत और तामीर में खिदमत खल्क़ करने वालों को हिस्सा लेना चाहिए। मैं इस मौके पर उनको भी तवज्जो दिलाता हूँ जिनको मेमारी का फ़न आता है, वो अपनी खिदमात इस गर्ज़ के लिए पेश करें। आजकल आमतौर पर इमारतों के काम बंद हैं और वो अगर चाहें तो आसानी से अपने औकात इस खिदमत के लिए वक्फ़ करके सवाब हासिल कर सकते हैं। बस जिन मेमारों को खुदा ताला तौफ़ीक दे वो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार दिन जिस कदर खुशी के साथ दे सकते हों दें, ताकि गुरबा के मकानों की मरम्मत हो जाए। मज़दूर मुहैया करना खुदा अहमदिया का काम होगा। इस सूरत में बाज़ और चीज़ों के लिए बहुत थोड़ी सी रकम की ज़रूरत होगी, जिसके मुतालिक हम कोशिश करेंगे कि चंदा जमा हो जाए। मगर जहाँ तक खिदमत का काम है, खुदा अहमदिया को चाहिए कि वह इसको ख़ुद मुहैया करे। इस तरह खुदा ताला के फ़ज़ल से बहुत ही कम खर्च पर गुरबा के मकानात की मरम्मत हो जाएगी। अल-फज़ल 17 सितंबर 1942। भूखों को खाना खिलाने की तहरीक। 30 मई 1944 को हज़रत खलीफतुल मसीह सानी अल-मुस्लिह अल-मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमात अहमदिया को अमूमन और अहले कादियान को खुसूसन ये तहरीक फरमाई कि हर शख्स को अपने अपने महल्ले में अपने हमसायों के मुतालिक इस अमर की निगरानी रखनी चाहिए कि कोई शख्स भूखा तो नहीं, और अगर किसी हमसाये के मुतालिक उसे मालूम हो कि वो भूखा है तो उस वक्त तक उसे रोटी नहीं खानी चाहिए जब तक वो इस भूखे को खाना ना खिला ले। अल-फज़ल 11 जून 1945 सफ़ा 3 कॉलम 2। अहमदी मुहाजिरीन के लिए कंबलों, लिहाफ़ों और तोशकों की ख़ास तहरीक। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद मशरक़ी पंजाब से आने वाले 1 लाख अहमदियों में से गालिब अक्सरियत उन लोगों की थी जो सिर्फ तन के कपड़े ही बचा कर निकल सके थे। इस तशवीशनाक सूरत हाल ने आबादकारी के इंतज़ाम के बाद जल्द ही एक ख़तरनाक और संगीन मसला खड़ा कर दिया, और वह ये कि जूं सर्दी के अय्याम करीब आने लगे, हज़ारों हज़ार अहमदी मर्द, बच्चे और बूढ़े सर्दी से निडाल होने लगे। सैयदना अल-मुस्लिह अल-मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने खुद्दाम की ये हालत देखी ना जाती थी। चुनाचे आपने मगरबी पंजाब के अहमदियों के नाम पैगाम दिया कि सर्दी का मौसम सर पर आ पहुंचा है, उन्हें अपने मुहाजिर भाइयों के लिए बिस्तरों, कंबलों और तोशकों का फौरी इंतज़ाम करना चाहिए। हजूर के इस पैगाम का मुकम्मल मतन ये था। इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा अहमदी मशरक़ी पंजाब से मगरबी पंजाब की तरफ मुंतकिल हो रहा है। जिस तरह कुत्ते लाशों पर चपटते हैं, इस तरह सिख जत्थों और पुलिस और मिलिट्री ने इन इलाकों का मालो असबाब लूट लिया है। अक्सर तन के कपड़े बचाकर ही निकल सके, बिस्तर बहुत ही कम लोग ला सके हैं। हज़ारों हज़ार बच्चा और औरत सर्दी से निडाल हो रहा है। 5000 आदमी इस वक्त सिर्फ हमारे पास जोधामल बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंगों और उनके मुल्हिका मैदानों में पड़ा है। इनमें से अक्सर कादियान में से आए हुए हैं, जिनमें से ज़्यादा मकानों और जायदादों वाले थे, मगर इनके मकानों पर सिखों ने कब्ज़ा कर लिया है और उनके घरों को सिखों ने लूट लिया है। कादियान के रहने वालों में चूँकि ये शौक़ होता था कि वह अपना मकान बनाए, इसलिए औरतों के पास जेवर और मर्दों के पास रुपया बहुत ही कम होता था। इसलिए जब लोगों को कादियान छोड़ना पड़ा तो मकान और असबाब सिखों ने लूट लिए और रुपया और जेवर उनके पास था ही नहीं। अक्सर बिल्कुल खाली हाथ पहुँचे हैं, और अगर जल्द उनके लिए कुछ कपड़े और रज़ाइयाँ वगैरह मुहैया ना की गई तो उनमें से अक्सर की मौत यकीनी है। इसलिए मैं मगरबी पंजाब के तमाम शहरी, कस्बाती और देहाती अहमदियों को तवज्जो दिलाता हूँ कि आज उनके लिए एसार और कुर्बानी का जज्बा दिखाने का वक्त आ गया है। सिवाय उन बिस्तरों के जिनमें वो सोते हैं
اور سوائے ان کپڑوں کے جو ان کے لیے اشد ضروری ہیں، باقی سب بستر اور کپڑے ان لوگوں کی امداد کے لیے دے دیں جو باہر سے آ رہے ہیں۔ سیالکوٹ کی جماعت کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ گرداسپور اور کئی جگہوں کے ذمہ دار وہاں بٹھائے جا رہے ہیں، ان میں سے بھی اکثروں کے پاس کوئی کپڑا وغیرہ نہیں۔ جو پہلے باغ آئے ان کے پاس کچھ کپڑے ہیں، مگر جو بعد میں آئے ہیں ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں۔ خصوصاً جو قادیان میں پناہ گزین تھے، وہ وہاں سے آئے ہیں، ان سب کا مال سکھوں اور ملٹری نے لوٹ لیا تھا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے بستر اور کپڑے مہیا کرنا سیالکوٹ کی جماعت کا فرض ہے۔ ہمارے ملک میں یہ عام دستور ہے کہ ذمہ دار 1-2 بستر زائد رکھتے ہیں تاکہ آنے والے مہمانوں کو دیے جا سکیں۔ ایسے تمام بستر ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جانے چاہیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور عزیزوں سے بھی جتنے بستر مہیا ہو سکیں جمع کر کے ان لوگوں میں بانٹنے چاہیے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کی تمام ذمہ دار جماعتوں کو اپنا یہ فرض سمجھنا چاہیے کہ تمام ارد گرد کے تالابوں سے کیسر جمع کر کے اپنے چھکڑوں میں ان جگہوں پر پہنچائیں جہاں پناہ گزین آباد ہوئے ہیں۔ اسی طرح گنوں کی کھوری اور دھان کے چھلکے جمع کر کے ان لوگوں کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ بطور بستر کے کام آ سکے۔ تمام جماعتوں اور پریزیڈنٹوں کو اپنی رپورٹوں میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس ہفتے یا اس مہینے میں پناہ گزینوں کی کیا خدمت کی ہے اور ان کے آرام کے لیے انہوں نے کیا کوشش کی ہے۔ سیالکوٹ کے علاوہ دوسرے اضلاع میں جو آدمی بس رہے ہیں، ان کی امداد کے لیے بھی وہاں کی جماعتوں کو فوراً توجہ کرنی چاہیے۔ اپنے زائد بستر ان کو دینے چاہیے۔ زیادہ کمبلوں، لحافوں، توشکوں اور تکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ سردی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور خواہ آدمی کے ذریعے سے یہ چیزیں بھجوانی پڑیں، جلد سے جلد یہ چیزیں ہمیں بھجوا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں جماعتوں کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں کہ ان کے ارد گرد کی منڈیوں وغیرہ میں اگر دکانیں نکالنے کا موقع ہو، ایسی دکانیں جو غریب اور بے کس لوگ بغیر روپے کے جاری کر سکیں، تو ان کے متعلق بھی فوراً مجھے چٹھیاں لکھیں تاکہ ایسے لوگوں کو جو تعلیم یافتہ ہیں اور تجارت کا کام کر سکتے ہیں وہاں بھجوا دیا جائے۔ الفضل 17 اکتوبر 1947 صفحہ 3۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پردرد اور اثر انگیز پیغام نے پاکستان کی احمدی جماعتوں پر بجلی کا سا اثر کیا، اور انہوں نے اپنے پناہ گزین بھائیوں کی موسمی ضروریات کو پورا کر دینے کی ایسی سر توڑ کوشش کی کہ انصار مدینہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور اس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بروقت توجہ سے ہزاروں قیمتی اور معصوم جانیں موسم سرما کی ہلاکت آفرینیوں سے بچ گئیں۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدر انجمن احمدیہ پاکستان کی پہلی سالانہ رپورٹ میں حضور جیسے محسن آقا کے لطف و کرم اور شفقت و احسان کا تذکرہ مندرجہ ذیل الفاظ میں فرمایا۔ جماعت کا شرازہ بکھر چکا تھا، اور ہزاروں مرد اور عورتیں اور بچے بے سر و سامانی کی حالت میں لاہور میں آ کر آستان خلافت پر پڑے تھے۔ سینکڑوں تھے جنہیں تن پوشی کے لیے کپڑوں کی ضرورت تھی، اور ہزاروں تھے جن کو خورد و نوش کی فکر تھی، اور سینکڑوں تھے جو صدموں کی تاب نہ لا کر بیمار اور مزمحل ہو رہے تھے۔ مزید برآں موسم سرما بھی قریب آ رہا تھا، اور ان غریبوں کے پاس سردیوں سے بچنے کا کوئی سامان نہ تھا۔ پھر ان لوگوں کو مختلف مقامات پر آباد کرانے اور ان کی وجہ معاش کے لیے حسب حالات کوئی سامان کرنے کا کام بھی کچھ کم اہمیت نہ رکھتا تھا۔ یہ مشکلات ایسی نہ تھیں جو غیرت جماعت لوگوں پر نہیں آئیں، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور ہمارا ایک منسو غم خار تھا۔ جب وہ لوگ پراگندہ بیڑوں کی طرح مارے پھر رہے تھے، ہم لوگوں کو آستانہ خلافت کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے ایک گنا تسکین قلب حاصل تھی۔ حضرت مسلم موعود نے اپنے خدام کی تکالیف کو دیکھا اور ان کے مصائب کو سنا، اور ہر ممکن ذریعے سے نہ صرف سلسلے کی طرف سے بلکہ ذاتی طور پر بھی ان کی دل جوئی کے سامان کیے۔ اپنے روح پرور کلام سے ان کی ہمتوں کو بڑھایا اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا۔ مہاجر غرباء کی تن پوشی کے لیے تحریک کر کے ذی استطاعت اور مخیر اسباب سے کپڑے مہیا کرائے، اور سلسلے کے اموال کو بے دریغ خرچ کر کے ان کو فکر و فاقہ کی حالت سے بچایا۔ بیماروں کے لیے ادویات
اور ڈاکٹروں کا انتظام کرایا اور لاہور سے باہر جا کر آباد ہونے والوں کے لیے حسب ضرورت زادہ راہ مہیا کیا اور ان کے گزاروں کے لیے ہر اخلاقی اور مالی امداد فرمائی۔ موسم سرما میں کام آنے والے پارچات مہیا کرائے۔ غرض ہزاروں لاکھوں برکات اور افضال نازل ہوں اس محبوب اور مقدس آقا پر، جس نے ایسے روح فرسا حالات میں اپنے خدام کی دستگیری فرمائی۔ ہمارے دل حضور کے لیے شکر و امتنان کے جذبات سے معمور ہیں، لیکن ہماری زبانیں ان جذبات کے اظہار سے عاجز ہیں۔ رپورٹ سالانہ صدر انجمن احمدیہ 1947 صفحہ 50۔ سیلاب میں خدمات۔ 1954 اور 1955 میں برصغیر میں سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں بھارت، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اس موقع پر بھی حضور کی ہدایات کے مطابق بھارت اور پاکستان کی جماعت نے خدمت خلق کے لیے نہایت قیمتی خدمات سر انجام دی، جسے حکومت اور پریس نے بھی بہت سراہا۔ اکتوبر 1954 میں حضور نے لاہور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ فرمایا اور جماعت کی طرف سے تعمیری سرگرمیاں ملاحظہ کیں۔ لاہور اور روا کے 200 خدام نے 75 سے زائد گرے ہوئے مکانوں کو دوبارہ تعمیر کر کے 1000 افراد کی رہائش کا انتظام کیا تھا۔ تاریخ احمدیت جلد 17 صفحہ 336۔ حضور نے خدام احمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے 15 اپریل 1938 کو فرمایا، خدمت خلق کے کام میں جہاں تک ہو سکے وسعت اختیار کرنی چاہیے اور مذہب اور قوم کی حد بندی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا چاہیے، خواہ وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا سکھ۔ ہمارا خدا رب العالمین ہے، اور جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی طرح اس نے ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ بس اگر خدا ہمیں توفیق دے تو ہمیں سب کی خدمت کرنی چاہیے۔ الفضل 22 اپریل 1938۔ الغرض جماعت احمدیہ اور اس کی ذیلی تنظیموں کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت خلق کی ایک ایسی راہ پر ڈال دیا ہے کہ اب وہ بہت آگے جا کر ساری دنیا میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، بلکہ اپنے وسائل سے بڑھ کر بڑے بڑے ممالک کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ الفضل انٹرنیشنل 17 تا 23 فروری 2023۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔